5 فروری 15 شوال 8 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور عطاس کے مقامات پر خون ریز مار کے لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بے نیام خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ مارکا تھا جس میں علی، ابو بکر، عمر اور عباس بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اللہ کے دستے مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلے سقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلے حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربہ کار اور منجا ہوا سپہ سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور عطاس کے معرکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے 1-2 دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے، جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر پھونکے ماری۔ خالد نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے، مگر ان کے حوصلے ٹوٹے نہ تھے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حلے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول اکرم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے انہیں ایک اور حملے کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا، بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر کار محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ اٹھایا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا گیا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جورانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہا۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی، بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جورانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلے حوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی۔ انہیں حضور تک پہنچا دیا گیا اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچھیاں لیے ان کے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلے حوازن پر یہ افتاد آ پڑی تھی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال، اسباب اور عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا
کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پا لی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے۔ وفد نے کہا، رسول اللہ نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمان کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں طائف کی طرف سے آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گڈڑیوں اور شتربانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل سکیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں گے۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ تک نہیں جانے دو گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اللہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ بن عوف، رسول اللہ نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، مالک بن عوف نے کہا۔ اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلے سکیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سکیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1360 دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے، طائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل و خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے۔ دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کے باہر نکل جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، سوچتی ہوں کہ کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا۔ اللہ کو یاد کرتی ہوں، آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہوتا جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے۔
امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں ہے، اس عورت کے خاوند نے کہا، مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ لوح تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا۔ خاوند نے کہا، تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکتی ہے، شاید اچھی ہی ہو۔ بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسے ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عامل تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کیا کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ وہ اسی طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں، میں بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے، پھر سن لے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا، نہیں، یہ بھی سن لے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ اسحاق ابن موسیٰ نے کہا۔ یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھ آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی۔ اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی۔ اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔
اور اس نے اموری خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنی امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خصوصاً بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند تھا، ایک پہاڑ کی طرح سینہ تار کر اس ظلم و ستم کے خلاف آگے آ گیا۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے سنگ باری بھی کرائی، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خون ریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بد امنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرت ناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چورا چور کر دیا اور لٹکا دیا، جو کئی دن تک لٹکا رہا۔